کوئکلی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، انشاءاللہ ہم باقی 3 کوالٹیز کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تھی قولو قولا سدیدا، کھری بات، سچی بات اور سمپل بات۔ دوسری بات تھی صرف 6 الفاظ ادا کرو۔ تیسری بات یہ ہے پلیننگ اونلی ٹو اللہ، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صرف شکایت کس سے کرو؟ اپنے اللہ سے کرو۔ پلیننگ اونلی ٹو اللہ، صرف اللہ سے کرو۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ کہ میں اپنا غم، اپنا دکھ کس سے شیئر کرتا ہوں؟ صرف اللہ سے۔ ڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے، رشتے داروں کے پاس بیٹھ کے اپنا غم نہیں سنایا۔ لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے، میں سے کوئی چسکے لے گا، ہمارا غم سن کے مزے لے گا، اور کچھ جو ہیں وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہوگی، ان کے بس کا کام ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے، اچھے لوگ ہیں جو سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے شیئر کرنا چاہیے، لیکن سکسیسفل جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم، اپنے سارے دکھ جو ہے وہ اللہ سے شیئر کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرا غم، میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہٹا سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہے، دل کون بدلتے ہیں؟ اللہ۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جو ہے وہ رخ بدل دو، اس کا دل بدل دو، اسے یہ کرو وہ کرو۔ دل بدلنے والے تو اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری چابیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے نا وہ اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے کہنا چاہیے نا کہ دل پھیر دے، کیونکہ اسی نے پھیرنا ہے۔ فائدہ کیا ہے اللہ سے غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی قوت دے دے گا کہ آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں۔ انہوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں کہ کل کو وہ آپ کو تانا دے گے، جب آپ لوگوں سے شکوہ اپنی غم شیئر کریں گے تو وہ آپ کو تانا دیں گے کہ یہ دیکھو جی ہر روز جو ہے وہ میرے پاس اپنے غم لے کے آیا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بادشاہ ہے، آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا، کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس، آپ کہیں گے کہ میں نے اپنا یہ بات شیئر کرنی ہے، وہ کہے گا اچھا کرو، اگلے دن جاؤ گے تو اس سے کرو گے، پھر جاؤ گے تو اس سے وہ کرے گا، چوتھے دن جب آپ اس کے پاس جائیں گے بادشاہ کے پاس تو وہ کہے گا یار تو ڈیلی آ جاتا ہے میرے پاس یہ اپنی غم لے کے، نکل جو یہاں سے، روزانہ آ جاتے ہو۔ لیکن اللہ جو ہے نا وہ واحد بادشاہ ہے اس کائنات کے، جو نہ جانے پہ ناراض ہوتے ہیں، جتنے بار، ہزاروں کروڑوں بار جاؤ اس کے دروازے کھلے دروازے، اور وہ سنتا ہے۔ تو گناہگار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے نا اپنے غم لے کے یا اپنی بات کرنے یا اللہ سے مانگنے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے جو ایک نیک بندہ ہے، کیونکہ نیک تو ہوتا ہی ہے اس کے پاس۔ جب گناہگار جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو میرا بندہ تھا تو ان دا اینڈ میرے پاس آ گیا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ دلی میں ہم یہ سوچتے ہیں، تو وہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تیرے گناہ بہت ہیں، تجھے تو بہت گناہگار ہے، تو نے کیا کرنا ہے، جا کے تو بہت گناہگار ہے۔ تو یہ بات لے کے ہم بالکل نہیں جاتے اور بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی گناہگار بندہ جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ اس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے ہمیں، نیک کام کرنے سے یا نیکی کی طرف قدم بڑھانے سے وہ ہمیں دور ہی رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر پکا کیا رکھتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں تحفظ سے دور کرتا ہے، اللہ سے زیادہ تحفظ کوئی نہیں دے سکتا، تو وہ ہمیں تحفظ سے دور کرتا ہے، اور شیطان سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا، عصا تھا ان کے ہاتھ میں۔ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور کیا جواب دیا؟ آپ سوچیں کہ آپ سے جب بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی یا پرائم منسٹر وغیرہ آپ سے پوچھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے۔ اسی طرح موسیٰ بڑے خوش ہوئے کہ رب ان سے بات کر رہے ہیں، العالمین، کائنات کا رب جو ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ، بڑے پیار سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں جھاڑیوں سے وہ پیچھے کرتا ہوں، اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا
سے اللہ نے یہ پوچھا اور انہوں نے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں اور بھی بڑے کام اس سے کرتا ہوں۔ قرآن میں تاریخی وہ جملے ہیں جن کا بہت بہت کیا کوئی میننگ ہے، جن کا کوئی مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین یہ سوال کرتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو، اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر اہم نہیں ہے، کوئی بھی بات۔ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ میں اسے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں اور اسے اور بھی بڑے کام کرتا ہوں، تو اللہ آگے سے مسکرا رہے ہوں گے کہ میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے، اللہ ہی انکنڈیشنل پوزیٹیو ریکارڈ دیتے ہیں۔ پوزیٹیو ریکارڈ کیا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے، سنی جاتا ہے آپ کی بات، اسے ٹوکتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پوزیٹیو ریکارڈ، اسے کہتے ہیں۔ اس کے وہ پیسے لیتا ہے، آپ کی بات سننے کے پیسے لیتا ہے۔ اب جب ساری بات اس کو سنا دیتے ہیں، وہ آرام سے سنتا ہے، تو اب تو کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے اور اس نے تو میری بڑی آرام سے اور بڑی تحمل کے ساتھ میری پوری بات سنی ہے، میری بات سنی ہے اور مجھے ٹوکا نہیں ہے۔ بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے، تو اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، ہدایت دیں، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف، رب میں مشکلات میں ہوں، بہت امتحان آ چکے ہیں، بس تھک چکا ہوں۔ آپ کیوں نہیں بتاتے اس طرح اللہ کو؟ اللہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ اللہ کے ساتھ ایسی بات کیوں نہیں کرتے؟ شیئر کیوں نہیں کرتے اپنے غم؟ بس یہی ایک فرق ہے، یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگ۔ کامیاب لوگ اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے غم شیئر کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ہی فائنل ہونا ہے، یہاں ہی ہماری تکلیف دکھ جو ہے وہ ختم ہونا ہے اور یہاں سے ہی ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے غم شیئر کرنے کا، اللہ سے اپنے دکھ شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے، میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے، پھر ہم اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ڈاکٹر ایان سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے نیورو سرجن ہیں، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں یوٹیوب پہ، ویڈیو بھی ان کی موجود ہے، دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پر اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں، کسی دوسری کنٹری میں، سعودیہ سے، تو راستے میں اتنا طوفان آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ پہ، کسی بیچ میں، یعنی بیچ میں کہیں رکا، جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے جی ایک آپریشن کے لیے، آپ جو ہے نا وہ جہاز کو چلائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا، آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں، آپ نے جہاں جانا ہے نا قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، آپ گاڑی پکڑیں، ٹیکسی پکڑیں اور اس پہ آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا اور ٹیکسی کو پکڑا اور چلنا شروع ہو گیا۔ راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا، وہ گاڑی ان کی گھر کے سامنے جا کے رکی، مجبوراً ان کو روکنی پڑی۔ جس گھر کے سامنے جا کے رکی انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی، بہت بڑھاپے میں تھی، جھریاں پڑی ہوئی تھی چہرے پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اندر آنے دیں، بہت بارش ہے، بہت طوفان ہے، ڈر ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ذرا ٹھہریں گے، کھانا شانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے اور پھر نکل جائیں گے۔ اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے۔ وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر، بڑھیا جو ہے نا وہ بار بار اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے، بڑا پریشان لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ، اس کی دادی ہوں، تو یہی میرے لیے واحد سہارا ہے، میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں لیکن
اور کہتے ہیں کہ آپ نا اس کو ایک ٹاپ ڈاکٹر کے نیورو سرجن جو ہے اس کے پاس لے کے جائیں، وہ اس کو جو ہے نا اچھا دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا میں بڑی بار کوشش کی ہے، ان سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی، ہاں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں کہاں سے کیسے علاج کرواؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں تو میں اس کے پاس آپ کو لے کے جاتا ہوں، میں سفارش کروں گا، آپ ایک اتنی اچھی نیک خاتون ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر ایان۔ تو کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا۔ ڈاکٹر ایان کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا اور پھوٹ پڑے۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان ہوں۔ انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ یا اللہ بچے کا کچھ کریں، تو اللہ مجھے یہاں لے آئے ہیں، جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا، اللہ کی جو فوجیں ہیں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں، شیطان نے ہمیں غافل کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں۔ ایسے بڑے واقعات ہیں، آپ کو سلف کی زندگیوں سے ایسے بہت زیادہ واقعات ملیں گے۔ ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔